بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم 14واں رکوع ہم پڑھ رہے ہیں سورہ نساء پارہ والمحصنات۔ ہجرت نہ کرنے والوں کی حسرت ناک موت کے بارے میں اس میں بتایا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض۔ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اور اسی حالت میں فرشتے ان کی روح قبض کرنے آئے تو وہ بولے تم کس حالت میں تھے؟ وہ کہنے لگے ہم تو زمین میں بے بس بنا دیے گئے تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا۔ ہجرت نہ کرنے والوں پہ اس آیت میں غصہ کیا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں فرشتوں نے کہا کہ اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ لہٰذا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت نہایت برا انجام ہے۔ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا۔ البتہ وہ بے بس مرد اور عورتیں اور بچے اس انجام سے مستثنیٰ ہیں جو ہجرت کی کوئی تدبیر نہیں کر سکتے اور نہ نکلنے کا کوئی راستہ پاتے تھے کہ ان کو یہ سزا نہیں دی جائے گی، بچے، عورتیں اور جو مریض ہوں یا کوئی ایسی کوئی عذر ہو۔ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ چنانچہ پوری امید ہے کہ اللہ ان کو معاف فرما دے گا، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ اور جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت جگہ اور بڑی گنجائش پائے گا، اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے پھر اسے موت آ پکڑے تب بھی اس کا ثواب اللہ کے پاس طے ہو چکا ہے اور اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِن خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو اور تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ کافر لوگ تمہیں پریشان کریں گے تو تم اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز قصر کر لو، یقیناً کافر لوگ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ یہاں پہ نماز قصر کا بھی آ گیا تذکرہ کہ جب ہم سفر میں ہوں تو ہم وہاں پر نماز قصر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ فرائض والی جو نمازیں ہیں ان کو فرض صرف 4 کے 2 پڑھ لیے جائیں گے، باقی نمازیں پوری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے سفر کی حالت میں ظہر، عصر اور عشاء کی نماز آدھی کر دی، یعنی اسے قصر کہا جاتا ہے جو فرض ہیں 4۔ عام سفروں میں فرض قصر کی حالت میں واجب ہے، چاہے دشمن کا خوف ہو یا نہ ہو تب بھی ہم سفر کی حالت میں قصر ہی کریں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں باجی ہمارا دل نہیں مانتا، ہمیں ہر معاملے میں اپنے دل کو نہیں بلکہ اللہ کی مان کے چلنی ہے کہ اللہ ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ یہاں پر وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ
فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ اب یہاں حکم دیا جا رہا ہے صحابہ کو کہ جب تم قصر کی نماز پڑھ رہے ہو، اور ہر صحابی کا یہ ہوتا تھا کہ ہم اللہ کے نبی کے پیچھے ہوں، امامت اللہ کے نبی کرا رہے ہوں، تو سب کو یہ ہوتا تھا کہ ہمیں بھی امامت نصیب ہو، ہمیں بھی امامت نصیب ہو، اور ہمیں بھی اس کی جماعت مل جائے، اللہ کے نبی کے پیچھے ہم بھی نماز پڑھ لیں، سب کی یہ خواہش ہوتی تھی۔ تو پھر یہاں اللہ ایک طریقہ بتا رہے ہیں کہ دو جماعتیں بنا لو، کہ امامت ایک ہی، امام ایک ہی ہو، لیکن تم دو آدھے لوگ پہلے پڑھ لو، آدھے لوگ بعد میں کر لو، یہ اس وقت جب جنگ کی حالت ہو۔ اور اے پیغمبر جب تم ان کے درمیان موجود ہو اور انہیں نماز پڑھاؤ تو دشمن سے مقابلے کے وقت اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے اور اپنے ہتھیار ساتھ لے لے۔ طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے، ہتھیار بھی نہیں چھوڑنے ہیں۔ پھر جب یہ لوگ سجدہ کر چکے تو تمہارے پیچھے ہو جائیں، اور دوسرا گروہ یعنی دوسری جو جماعت آئے گی، وہ جس نے ابھی تک نماز نہ پڑھی ہو آگے آ جائے اور وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھے، اور اپنے ساتھ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار لے لے۔ یہ دوسری جماعت بھی ہتھیار رکھے گی۔ کافر لوگ چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو ایک دم تم پر ٹوٹ پڑیں۔ اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو اس میں بھی تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو، ہاں اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ لے لو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا۔ اور پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کو ہر حالت میں یاد کرتے رہو۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ سفر میں یا جنگ کی حالت میں یا تمہیں نماز کی تو قصر ہے کہ آدھی پڑھ لو، پر جو ذکر ہے نا اللہ کا، اس کی کوئی قصر نہیں ہے۔ اس کو تم نے چلتے پھرتے، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، پھر جب تمہیں دشمن کی طرف سے اطمینان حاصل ہو جائے تو نماز کے قاعدے کے مطابق پڑھو۔ بے شک نماز مسلمانوں کے ذمہ ایک ایسا فریضہ ہے جو وقت کا پابند ہے۔ کہا کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر پھر بھی تم نے کرتے رہنا ہے۔ نماز سے فارغ ہو گئے ہو، جنگ سے فارغ ہو گئے ہو، لیکن زبان تمہاری اللہ کے ذکر میں تر رہے، اور نماز جب تم یہ جنگ کی حالت سے یا سفر کی حالت سے نکل جاؤ تو ویسے ہی پڑھو جیسے اللہ نے پوری نماز بتائی ہے، قصر نماز نہ پڑھو۔ اور یہ ایک مسلسل فریضہ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف رمضان میں پڑھنی ہے اور جمعے والے دن پڑھنی ہے، یا کوئی خاص دن آنے تو اس دن 2 نفل پڑھ لینے، ایسے نہیں ہے۔ اللہ پاک کہہ رہی ہے ایک مسلسل فریضہ ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور تم ان لوگوں کو یعنی کافر دشمن کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو ان کو بھی اسی طرح تکلیف پہنچی ہے جیسے تمہیں پہنچی ہے، اور تم اللہ سے اس بات کی امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے صحابہ سے کہ جنگ کے اختتام پر لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور اس وقت دشمن کا تعاقب ان کے اوپر بھاری ہو جاتا ہے، لیکن اگر جنگی مصلحت ہو اور امیر کا حکم بھی ہو کہ
کہ ابھی تم لوگوں نے اپنے اپنے مورچے نہیں چھوڑنے، اپنی اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، تو ان کو سوچنے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہیں تو پھر بھی امید ہے کہ اللہ تمہیں اس محنت پر اجر دے گا، کافروں کو تو کوئی امید نہیں ہے، پھر بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں، پھر بھی وہ کھڑے ہوئے، چاہے وہ غلط ہی لڑ رہے ہیں لیکن اپنے امیر کی اطاعت کر کے لڑ رہے ہیں، تو تمہیں تو ان سے زیادہ آگے آگے بڑھ کے کام کرنا چاہیے۔ تمام مسلمانوں کو بھی یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم مجھ سے ثواب کی بھی امید ہے، بے شک میں بہت زیادہ دینے والا ہوں، مالک ہوں، حکمت والا ہوں۔ جی ابھی پڑھیں گے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 16واں رکوع یہاں سے شروع کرنے لگے، سورہ نساء، پارہ والمحصنات۔ عدل کرو خواہ دشمن کو فائدہ ہی ہو، یعنی اپنا کوئی فیصلہ کرنے کا اگر موقع آیا ہے یا عدل کرنے کا موقع آیا ہے، اس میں رشتہ داری، تعلق داری، کوئی سفارش، کوئی چیز نہیں دیکھی جائے گی۔ اللہ پاک حکم کر رہے ہیں اس میں صرف اور صرف اللہ کا حکم دیکھتے ہوئے، اللہ کی کتاب کو پکڑتے ہوئے عدل کرنا ہے۔ اس رکوع میں اس بارے میں سارا کچھ بتایا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ بے شک ہم نے حق پر مشتمل کتاب تم پر اس لیے اتاری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت ہے اس میں، کہ تم لوگوں کے درمیان اس طریقے کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے تم کو سمجھا دیا ہے، اور تم خیانت کرنے والوں کی طرفدار نہ بنو۔ یہ آیتیں اگرچہ عام ہدایتوں پر مشتمل ہیں کہ عام لوگوں کو بھی اس میں ہدایت کی جا رہی ہے، مگر ایک خاص واقعہ ہے جس کے پیچھے اس آیت کا پس منظر ہے کہ بنو براق کے ایک شخص بشر جس کا نام تھا وہ تھا منافق، بظاہر مسلمان تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے ہر وقت منافقت سے پناہ مانگنے کی ترغیب دی اور دعا کرنے کا کہا کہ یا اللہ ہمیں منافقت سے بچانا، یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچانا جن کے دل میں کچھ اور زبان پر کچھ ہو۔ تو یہ اس آدمی کا واقعہ ہے، وہ بشر، اس نے چوری کی، کسی صحابی کے گھر گیا اور چوری کی وہاں سے، اور چوری کر کے ہتھیار چرا لیے، اور چراتے ہی گندم کے بھی وہ چیزیں کچھ چرائیں اور ہتھیار چرائے، یعنی چوری کی اور کسی یہودی پہ الزام لگا دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال بھی یہی تھا جب یہ سارا معاملہ ان کے سامنے آیا کہ یہودی نے چوری کی ہوگی، یہ کیوں چوری کرے گا، یہ تو مسلمان ہے، بظاہر مسلمان ہے لیکن ہے منافق، دل میں کفر ہے، اوپر سے مسلمان بنا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس پر یہ پورا رکوع آگے تک اب آیتیں چلتی جائیں گی کہ اتارا کہ تمہیں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، کسی کی طرفداری نہیں کرنی کہ کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کیا، تمہیں صرف اللہ کے فیصلے کے مطابق حکم کرنے ہیں۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ بے شک ہم نے حق پر مشتمل یہ والی پوری بتائی، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَأْنُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا۔ اور کسی تنازع میں ان لوگوں کی وکالت نہ کرنا جو خود اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں، اللہ کسی بھی خیانت کرنے والے گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اپنی جانوں سے خیانت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بظاہر مسلمان بنے پھر رہے ہیں لیکن اندر منافقت لیے پھر رہے ہیں، یہ تو اپنی جان سے بھی وفا نہیں کر رہے، تو یہ تمہارے ساتھ کیا وفا کریں گے نبی؟ تم ان کی طرفداری مت کرو۔ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا۔ یہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ اس وقت بھی ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ راتوں کو ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سب کا احاطہ کر رہا ہے، جس کا پیچھے بھی ذکر آیا تھا کہ صبح تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
بظاہر مسلمان بنے ہوئے ہوتے ہیں، مشوروں میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن رات کو یہ ان کے مشورے یہ ہوتے ہیں کہ ہم نے دین کو کیسے نیچا دکھانا ہے، دینداروں کو کیسے نیچے کرنا ہے اور دین سے کیسے لڑنا ہے، دینداروں سے۔ ان کے اندر یہ خفیہ سازشیں ہو رہی ہوتی تھیں، تو اللہ نے کہا میں ان کی سب خفیہ سازشوں کو جانتا ہوں۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ ام من یکون علیہم وکیلا۔ ارے تمہاری بصارت یہی تو ہے کہ تم نے دنیاوی زندگی میں لوگوں سے جھگڑ کر ان خیانت کرنے والوں کی حمایت کر لی، بھلا اس کے بعد قیامت کے دن اللہ سے جھگڑ کر کون ان کی حمایت کرے گا یا کون ان کا وکیل بنے گا؟ یہ ان منافقوں کو کہا جا رہا ہے جو پریشرائز کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو دیکھیں یہی چاہیے کہ یہ مسلمان ہے، اس کا ساتھ دینا چاہیے، اسی کے بارے میں فیصلہ حق میں کرنا چاہیے، آپ کو ایک یہودی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ تو اللہ یہاں کہہ رہا ہے تم یہاں تو پریشرائز کر رہے ہو، یہاں پر تو اس کے حمایتی بن رہے ہو، خیانت کر رہے ہو، اس جھگڑے میں اٹھ کے آگے آ رہے ہو، لیکن قیامت والے دن منافق کی حمایت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن تم کیسے اس کی حمایت کرو گے جبکہ میرے سامنے سارا معاملہ کھل کر آیا ہوا ہے۔ یہ معاملہ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سمجھایا تھا، یہ آیتیں اسی وقت نازل ہوئی تھی کہ یہ معاملہ ایسے نہیں ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو شخص کوئی برا کام کر گزرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ سے معافی مانگ لے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا بڑا مہربان پائے گا۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی تم سے ایسی بات ہو جائے جو تمہیں لگ رہا ہے میرے اعمال خراب ہو گئے سارے، معافی مانگ لو میں سارے ہی معاف کر دوں گا، اور اللہ سے زیادہ کسی کو مہربان کہا نہیں پاؤ گے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور جو شخص کوئی گناہ کمائے تو وہ اس کمائی سے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، اور اللہ پورا علم بھی رکھتا ہے، حکمت بھی رکھتا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اور اگر کوئی شخص کسی غلطی یا گناہ کا مرتکب ہو پھر اس کا الزام کسی بے گناہ کے ذمہ لگا دے تو وہ بڑا بھاری بہتان اور کھلا گناہ اپنے اوپر لاد رہا ہے، یعنی اپنے اوپر ایک بوجھ لاد رہا ہے گناہ کا۔ یہ اسی منافق کے بارے میں کہ چوری منافق نے کی اور ڈالا کس کے پہ جا رہا ہے؟ یہودی پہ۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑا بوجھ پہاڑوں سے بڑا اپنے سر پر لاد رہا ہے، سکون نہیں پائے گا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ۔ جی آگے آپ پڑھیں۔